الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرات علماء الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی حضرات علماء کرام سے ملاقات کا موقع ہوتا ہے یا اس کا انتظام کیا جاتا ہے تو نیت ان حضرات کی ملاقات اور زیارت کی ہوتی ہے. اگر میں قسم کھاؤں تو حامد نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ جو کچھ مولانا نے بیان فرمایا ہے اسے دم سے وہ ہمارا ایسے اور دل شرم سے ڈوبا جا رہا ہے. تو لوگ اور خاص طور سے مخلص علماء نہ جانے اس ناکارہ کے بارے میں کیا کیا تصورات رکھتے ہیں. حقیقت کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں کرنا ہے، لیکن اس کو پوری فالو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرمائی، دل پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس محبت اور اس دل کی برکت سے میرا بیڑا پار فرما دے. اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا. ورنہ اپنی حقیقت من آنند سے بندہ. اور اسی لیے میں جب بھی حضرات علماء کرام سے ملاقات ہوتی ہے، زیارت ہوتی ہے، تو اس کو مبالغہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے پاس کے برابر بھی نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے علم کی دین کی خدمت لی ہے، تو مجھے چاہیے کہ ان سے نصیحت حاصل کروں. میں یہ کہ میں اس قابل ہوں کہ ان کو نصیحت کروں. ہر وہ شخص جو علم کے یا دین کے کسی کام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ خدمت انجام دے رہا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اس لیے ان سے نصیحت کی بات کرنا یہ اپنی جدید کو کچھ تجاوز والے ہے. لیکن ہر جگہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب جمع ہوتے ہیں تو ہمارے مدارس میں تکرار کا طریقہ ہوا کرتا ہے کہ طالب علم بیٹھ کر اپنے استاد کی باتیں دوہرا لیتے ہیں. اس کا فائدہ بھی ہمیشہ محسوس ہوا ہے. تو تکرار کے طور پر اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں میں باوقات ذکر کر دیا کرتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کے توفیق عطا کرے. اس لیے انہیں باتوں میں سے ایک بات تو متفرق باتیں حل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے نافع بنا دے. میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات سنا اور پھر مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سے مواعظ میں ملفوظات میں حضرت کے کتابوں میں
قوانین میں یہ دیکھا تو حضرت کبھی بھی اپنے آپ کو عالم نہیں قرار دیا. حضرت ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم فرمایا. اور ایک جملہ میں نے اپنے شیخ عارفی صلی اللہ تعالیٰ سے سنا اور انہوں نے براغات حکمت صلی اللہ تعالیٰ سے سنا تھا کہ حضرت فرماتے تھے کہ ساری دنیا کے عقلاء، یہ الفاظ ہے، ساری دنیا کے عقلاء جمع ہو کر دین کے کسی ایک مسئلے پر کوئی اشکال یا اعتراض لے کر آیا تو یہ ناکارہ 2 منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہے. 2 منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ کہ میں تو ایک طالب علم ہوں. علماء کی جو بڑی شان جو ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم سمجھا اور قرار دیا اور کبھی اپنے لیے یہ تصور نہیں کیا کہ میں بھی علماء کی فہرست میں داخل ہوں. یہ کبھی سبق ہے ہمارے آپ کے لیے کہ طلب العلم من البحر الى اللحد حدیث کے طور پر تو اس کو موضوع قرار دیا گیا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل درست کہ طالب علمی کبھی ختم نہیں ہوتا. آدمی آج کل عرصے دراز سے ایک اصطلاح ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، فارغ التحصیل. یہ اصطلاح بہت بری لگتی ہے. فارغ التحصیل کا معنی آپ تحصیل طلب علم سے فارغ ہو. تو یہ حقیقت میں یہ تحصیل علم اور طلب علم اس سے کبھی انسان فارغ نہیں ہوتا. مرتے دم تک یہ طلب علم کا سلسلہ رہنا چاہیے اور رہتا ہے اگر آدمی طالب علم. اور طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم اس کو کہتے ہیں جس کے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی دینی یا علمی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہو. یہ نہیں کہ کسی مدرسے میں داخل ہو گئے اور وہاں سنگ حاصل کر لی، بلکہ طلب علم کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت دل و دماغ پر کوئی مسئلہ طاری ہو کہ اس مسئلے کو کیسے حل کروں، کہاں حل کروں، کیا ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا. آدمی کے دماغ پر یہ مسلط رہے ہر وقت، وہ ہے طالب علم صحیح معنی میں. میں نے حضرت والد صاحب سے سنا، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ امام العصر، اور آپ سب حضرات الحمد للہ واقف ہیں کہ علم میں اور حافظے میں بھی آیت من آیات اللہ. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ درس کے دوران فتح القدیر کی عبارت عربی عبارت لمبی چوڑی پڑھتے چلے گا جیسے کتاب دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جاہلی وہ طلبہ سے خطاب کرتے تھے جیسے گلی میں، جاہلی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میں نے رات دیکھ کر مطالعہ دیکھ کر اور یاد کیا عبارت؟ کتنے عرصے پہلے ٹاپ کے کتب خانے ٹاپ میں میرے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کچھ دن رہنے کا اتفاق ہوا، تو وہاں میں نے کسی جگہ ایسی جگہ قیام تھا جہاں آپس میں قریب میں کوئی کتب خانہ نہیں تھا، حالانکہ ٹاپ میں کتب خانہ تو مشہور ہے، لیکن اس جگہ قیام تھا جہاں کتب خانہ نہیں تھا. تو میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ کوئی کتاب تمہارے پاس ہے جو میں پڑھ لوں اپنے قیام کے دوران؟ تو اس نے کہا فتح القدیر ہے. تو فتح القدیر لے آئے تھے، تو اس وقت میں نے پڑھی تھی پوری اول سے لے کے آخر تک، اور اس وقت کی یہ عبارت مجھے یاد ہے. اللہ نے اتنا حافظہ عطا فرمایا تھا. اور حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں ملا حسن، پتہ نہیں اب تو ملا حسن کے جاننے والے بھی ختم ہو گئے. ملا حسن جو منطق کی مشہور کتاب ہے،
اس کا درس میرے سپرد ہو گیا تھا ازوائل صاحب چلانے سے. تو جب کبھی مطالعے کے دوران کوئی مشکل پیش آتی تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں جایا کرتے تھے. تو میں ایک جگہ سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے جا کر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے کا ارادہ کیا. نکلا تو اپنی جگہ پر تشریف فرما نہیں تھے. تو جب اپنی جگہ پر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کتبخانے میں. تو کتبخانے میں پہنچے حضرت کی تلاش میں. تو دارالعلوم دیوبند میں کتبخانہ اوپر گیلریاں تھی, اس میں کتابوں کی الماریاں تھیں اور نیچے سے ہال میں داخل ہو. تو دیکھا اوپر بیٹھے ہوئے حضرت مطالعہ فرما رہے. مجھے آتے ہوئے دیکھا تو والد صاحب رحمۃ کو ملا مختصر کہا تھا, کیونکہ والد صاحب کا تو قامت ذرا ایسا تھا تو اس لیے ان کو نام رکھا ہوا تھا ملا مختصر. تو فرمایا کہ ملا مختصر کیسے آنا ہوگا, حضرت کچھ پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے؟ وہیں سے اوپر بیٹھنا. حضرت ملا حسن پڑھا رہا ہوں, اس میں کچھ دشواری پیش آ گئی ہے, اس کو اچھا پڑھو کیا ہے تمہارا. وہیں سے بیٹھے بیٹھے ازوائل صاحب نے کچھ ابتدائی عبارت پڑھی تو کہا اچھا تمہیں یہاں پر یہ اشکال ہوا ہوگا. اشکال کی بھی تقریر خود ہی فرمائی اور پھر جواب دیا. حالانکہ ملا حسن پڑھائے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا. تو علم کے ناپیدا کنار سمندر دیوبند میں افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا, حضرت بیمار تھے. تو آخر شب میں یہ اطلاع دیوبند میں مشہور ہوئی. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو فجر کی نماز کے بعد گھر پر جب پہنچے تو معلومات خبر غلط تھی, لیکن حضرت الحمدللہ باقاعدہ حیات ہے. تو کئی حجرے میں تشریف فرما کے نماز گھر پر ہی پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے اجازت لی, گھر میں داخل ہوئے. حجرے میں جا کر دیکھا تو حضرت اپنی چوکی پر مسلح پر بیٹھے ہوئے اور کتاب تو سامنے ہے اور ایسے جھک جھک کر سو کے. صبح کا وقت تھا تو ابھی تک پٹا تھا, روشنی پوری نہیں تھی, تو جھک کر ایسے کچھ مطالعہ کرنا. تو حضرت ماں شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ایک بات آپ نے بہت سارے مسائل ہمارے حل کیے, تو ایک مسئلہ اور حل کر دی. فرمایا کیا؟ کہ حضرت اول تو ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ابھی تک آپ سے مطالعے میں نہیں آیا. دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کی ایسی فوری ضرورت کیا ہے کہ بیماری ہے, لوگوں میں انتقال کی خبر مشہور ہو گئی ہے, اندھیرا ہے, روشنی نہیں ہے, اور آپ اس کو اسی وقت حل کرنا چاہتے ہیں. اور اگر دوسرا کوئی ایسا ہی فوری مسئلہ تھا کہ ابھی حل کرنا ہے تو آپ کے شاگرد کہاں مر گئے تو کسی سے بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ تحقیق کر کے بتا دو. یہ تو آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ ایک حالت میں کتاب آپ نے جھک کر آپ مطالعہ کر رہے ہیں, اس کا کیا جواب یہ مسئلہ ہماری سمجھ ہے. دولت نے معصومانہ انداز میں سر اٹھایا اور فرمایا کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک کہتے ہو, لیکن کیا کروں یہ بھی ایک روگ ہے, یعنی یہ بھی ایک بیماری ہے جو لگ گئی. تو حقیقت میں طلب علم, حقیقت طلب علم کی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ طلب علم روگ نہ بنے, بیماری نہ ہو کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جو کہ چکر کاٹ رہا ہے, جس کی کوئی تحقیق کر رہے ہیں, جس کی کوئی دریافت کر رہے ہیں. یہ طلب علم کا ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے ہم سب کو, تو صحیح معنی میں طالب علم بن جائے. عالم ہونا تو بڑی بات, عالم ہونا تو بہت بڑی بات, اس کا ہم تصور بھی کرنا مشکل ہے, لیکن طالب علم اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. تو طلب علم اور طلب علمی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اپنے حالات, ماحول, جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں, جن حالات سے ہم دوچار ہیں, ان کی فکر اور ان کو بہتر بنانے کا
دھیان یہ رہے اور اس کی طرف موجود ہو تو طالب علم صحیح معنی میں طالب علم بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا کرتا ہے. الحمدللہ جو حضرات علماء کرام یہاں پر کام کر رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ بڑے قابل مبارکباد بھی ہیں اور بہت ان کی خدمات انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا درجہ رکھتی ہیں. کیونکہ میں عرض کر رہا تھا پہلے بھی کسی اجتماع میں عرض کیا تھا کہ سن 1978 میں سب سے پہلے برطانیہ آیا تھا. اس کے بعد سے بار بار آتا رہا ہوں. آج اس وقت کے حالات کا آج کے حالات سے موازنہ کروں تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے. الحمدللہ مسجدیں مدارس الحمدللہ تعلیمی ادارے وغیرہ وغیرہ کی کثرت کے ساتھ پہلے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا جس طرح آج موجود ہے. مجھے یاد ہے سن 1956 کی بات کہ یہاں پر لوگ بہت کم تھے اور یہاں یہ اصرار تھا حضرت مفتی حضرات کے اوپر کہ تیسرا عام اہل کتاب حل لکم کی بنیاد پر یہ فتویٰ دے دیں کہ یہاں جو گوشت یہاں کا سپر مارکیٹ سے ملتا ہے وہ حلال ہے کھانا. تو عام اہل کتاب حل لکم اور اس لیے کہ حلال کھانا ملتا نہیں تھا, حلال گوشت نہیں ملتا تھا. لوگ مٹوالوں کی مکھن کا استعمال کرتے تھے جس کو جب تک کی دشواری تھی. مجھے اس وقت حضرت صاحب والے کی بات یاد ہے کہ بعض لوگ کہتے تھے بڑی شاخی مسلک کے اندر مکتبۃ التسمیہ عامدن کی اجازت ہے تو ایسے سخت حالات میں اگر ان کو اجازت دے دی جائے, ابن عربی نے یہ لکھا ہے تو اس کی بنیاد پر اجازت دے دی جائے. تو بھائی صاحب فرماتے تھے کہ آج اگر ان کو ذرا سی سہولت دے دی گئی اس ملک میں کبھی حلال گوشت مہیا نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے حضرت والد صاحب نے فتویٰ نہیں دیا. آج اس کے برکت دیکھو الحمدللہ ہر جگہ پر حلال کی دکانیں موجود ہیں. تو یہ سارے جو تبدیلیاں آئی ہیں آپ حضرات کی کوششوں سے آئی, علماء کرام کی کوششوں سے آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. بعض حضرات ہیں جو علماء کرام کی کوششوں کو بہت انڈر ویلیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں بھائی حضرات علماء کرام جو ہیں یہ اپنے گنبد میں ہیں بند اور اسی گنبد کے اندر رہتے ہوئے یہ جو زمانہ جس طرف جا رہا ہے زمانے کی ترقیات ہو رہی ہیں, نئی نئی صورتیں سامنے آئی ہیں, اس سے جو خبر ہے نئی نسل کو ان کی ذہنیت کے مطابق سمجھانے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس کی وجہ سے ان کی خدمات کو انڈر ویلیو کرتے ہیں اور اس کی ناقدری کرتے ہیں. ارے میں عرض کرتا ہوں کہ آج جو مسلمان بیٹھے ہیں لوگ اور ان کو کسی درجے میں دینی فضا میں رکھتے ہیں وہ انہیں چٹائی پر بیٹھنے والوں کی برکت ہے. انہیں کی وجہ سے اگر یہ نہ ہوتے تو آج یہ فضا جتنی موجود ہے وہ نظر نہ آتی. اس لیے اس کی ناقدری اور اس کی ناشکری یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسے غفلت میں مبتلا نہ کرے. البتہ دیکھو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس میں خاص طور سے ایسے حالات میں جبکہ نئے صورتیں پیدا ہو رہی ہوں, نئے نئے حالات سامنے آ رہے ہوں تو کسی بھی کوشش کو ہر سے آخر نہیں کہا جا سکتا. یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے. اے برادر بے نہایت درگاہ بروے میرتی بروے معیش, جہاں پر بھی پہنچو تو وہاں کھڑا ہونا نہیں ہے, آگے بڑھنا ہے. اور اس آگے بڑھنے کے لیے بے شک علماء کرام کا کام یہ بھی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات سے پوری طرح باخبر ہوں, لوگوں کی نفسیات سے باخبر ہوں تاکہ ان لوگوں کی نفسیات کے مطابق بات کر سکیں. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے
کہ وہاں ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، ہم نے کوئی بھی رسول جو بھی بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا. زبان کے بارے میں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ لینگویج ہوتی، بلکہ لسان کے اندر داخل ہے وہ ساری ان کی نفسیات، ان کے ذہنی کیفیات، وہ ساری انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے وارثین کا یہ فرض ہے کہ وہ جن لوگوں کے اوپر کام کر رہے ہیں نہ صرف کہ ان کی زبان سے باخبر ہو بلکہ ان کے ذہنیت سے بھی باخبر ہو، ان کی جو عقلیت ہے اس سے بھی باخبر ہو، اور اس سے باخبر ہو کر پھر ان کے اندر کام کریں گے تو اس میں انشاءاللہ تعالی تاثیر ہوگی، اور لوگوں کی ان کی ذہنیت کے مطابق اور ان کے نفسیات کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک شہر تھا وہی ہندوستان میں جہاں اللہ بچائے اقتدار کا فتنہ پھیلا ہوا. یہ جو شدھی کی تحریک شروع ہوئی تھی اس کی وجہ سے لوگ مرتد ہو رہے تھے، اللہ بچائے اسلام سے دور جا رہے تھے. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ غالباً خود تشریف لے گئے تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے وہاں پر حالات کو دیکھنے کے لیے. تو دیکھا کہ کوئی مسلمان ہے یہاں پر کہ جو جس کے ذریعے کچھ کام کیا جا سکے. تو ایک گھرانے کے بارے میں پتہ چلا، تو اس گھرانے کے لوگوں سے رابطہ کیا، ان سے کہا بھائی ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ اسلام چھوڑ رہے ہو. جی نہیں، ہم کہاں اسلام چھوڑے، ہم تو پکے مسلمان ہیں، ہم تو تعزیہ اٹھائیں. یعنی تعزیہ اٹھانا یہ ایک اسلام کی مسلمان کی روایت، بس وہ رہ گئی تھی اور کوئی سی بات نہیں. حضرت فرمایا ہاں بھائی تم اٹھایا کرو تعزیہ، اٹھایا کرو تاکہ حضرت نے فرمایا کہ جو اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں دین کے ساتھ اٹیچمنٹ کا ایک طریقہ سمجھ کر، تو اگر اس کو بھی ان سے چھوڑوا دیا کہ میں نے یہ وجہ سے چھوڑو تو اور کچھ بھی ان کے پاس رہے گا نہیں، تو اس کے مطابق حضرت نے فرمایا کہ کر لو. پھر رفتہ رفتہ الحمدللہ کام ہوا تو پھر الحمدللہ اس کے اندر دین کے اور تعلیمات بھی ان کے اندر آئی، ان کے پاس پہنچائی گئی. تو ہر آدمی کی ذہنیت، اس کی نفسیات، اس کے حالات، اس کے ماحول، اس کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنا یہ بھی اہل علم کا اور طلباء علم کا کام ہے، دین کے کام، دعوت کرنے والوں کا کام ہے. اور ہمارے حضرات اکابر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے یہی طریقہ ہر جگہ اختیار فرمایا، لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی. اس لحاظ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو حضرات علماء کرام ہیں وہ ایک طرف طلب علم ہے، اور طلب علم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اپنے زمانے کے ضروریات، حالات، ذہنیت، عقلیت اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ جب کام کرے تو لوگوں کی ذہنیت اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق کام کر سکیں. تو اس کے لیے حضرت تعالیٰ فرمایا کرتے اپنے زمانے میں ایک کبھی میں عزیز کہتا ہے کہ میں انگریزی زبان خوب اچھی طرح، حالانکہ جو ہے انگریزی زبان جو ہے وہ شجر ممنوع سمجھی جاتی ہے کہ انگریزی زبان جو ہے وہ ایسی سمجھی جاتی ہے کہ جو انگریزی پڑھ رہا ہے تو وہ ہمارے قبیلے سے باہر ہے. لیکن حضرت نے فرمایا کہ یہ چاہتا ہے کہ انگریزی پڑھوں اور پڑھ کے ان کے جو فلاسفہ ہیں ان کے فلسفوں کا جواب دوں. فلسفہ نسبت سے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. ان کی کتاب آج پڑھنا بھی آسان کام نہیں ہے، اچھے علماء اس کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. تو اللہ نے ان کو واقعی اس مقام پر کہ اگر وہ پڑھتے اور پڑھ کر انگریزی میں انگریزی فلاسفہ کی تحقیق کرتے تو پتہ نہیں اس کا کتنا بہترین اثر ہوتا. تو اس سے معلوم ہے کہ ہمارے حضرات
جو شروع سے اس فکر کے حامل رہے ہیں کہ جو خیالات، جو افکار نئے سے نئے وجود میں آ رہے ہیں ان کو معلوم کریں. عرب تو شر لالی شرری ولاقی یہ تلقی ہی. اب شر کو میں جاننا چاہتا ہوں، شر کی وجہ سے نہیں بلکہ شر سے بچنے کے لیے جاننا چاہتا ہوں. اس کی معلومات حاصل کرنے کی فکر بھی ایک اہل علم کا کام ہے، اور اپنی آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ان کی مزاج کو، ان کے مذاق کو، ان کے حالات کو سمجھ کر اور کام کیا جائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں طلب پیدا فرمائے تو یہ طلب خود یہ کام کرا لیتی ہے. طلب خود کام کرا لیتی ہے. فرمایا کہ آپ سمجھو کشن کی آور بدل، تاکہ جو شخص آپ کا بالا ہو پر کہ پانی کم تلاش کرو، پیاس پیدا کر لو. پیاس پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اوپر سے نیچے سے پانی ابلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ابال دیں گے. تو طلب علم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنے عہد کے ان نظریات، افکار کو سمجھا جائے اور سمجھ کر ان کی زبان میں، ان کی ذہنیت کے مطابق کلم الناس علی قدر وقورہم کے مطابق ان کی بات کی جائے. اس کی فکر ہر عالم کو ہونی چاہیے، ہر طالب علم کو ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل و کرم سے فکر ہمارے اندر پیدا فرما. ہمیں چین نہیں آنا چاہیے، ترقی چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ ہم اپنی نسل کے لیے، اپنے آئندہ نسلوں کے لیے حفاظت کا انتظام نہ کریں. تیسری بات یہ کہ اجتماعی کام، امت کا کام، یہ بغیر اتحاد کے نہیں. صحیح بات. اگر آپسی میں جھگڑے ہوں، آپسی میں اختلافات ہوں، اختلافات ایسے ہوں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے میں رکاوٹ بن جائیں، الحمد للہ، تو پھر امت کا کام صحیح راستے پر نہیں. عام آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کس کی طرف جاؤں، کس سے رجوع کروں، ان میں خود آپس میں اختلافات. تو اس واسطے اتحاد اور وحدت کی فکر کہ یکجہتی ہو، دین کا کام کرنے والوں کے درمیان یکجہتی ہو. اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے دو چیزوں سے. حاجی اللہ صاحب مکہ فرماتے تھے کہ ایثار سے ایک توازن، ایثار اور توازن. فرمایا کہ اگر یہ دو چیزوں میں سے ایک بھی مذکور ہے، اتحاد کا نہیں ہوتا. اس لیے کہ دو متکبروں میں اتحاد نہیں ہو سکتا اور دو خود غرضوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا. ایثار اور توازن کہ بھائی چلو اس وقت میں ایثار کرتا ہوں، اپنے کسی مفاد کو قربان کر دیتا ہوں، لیکن وہاں پر اس کے خاطر یہاں تک کہ مجتہد فیہ امور، جہاں علماء کرام کے درمیان ان کے فتووں میں اختلاف ہے مثلا، تو اس میں بھی وہ پہلو اختیار کرنا جس سے وحدت قائم ہو جائے، وہ چاہے مرجوع ہو، اپنی نظر میں مرجوع ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو اختیار کر لینا، یہ اہم دین کی حکمت کا کام ہے. وحدت مرجوع اللہ رسول کی مثال سامنے آ کر آپ سب جانتے کہ اپنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مسلک پر عمل کر لیا، ورنہ الخلاف شر، الخلاف شر، اس واسطے تاکہ لوگوں کے سامنے وہ اختلاف ظاہر ہو. یہ چیز کہ بھائی اختلاف کی تو بے شمار قسم کے ہوتے ہیں. ایک کفر اسلام کا اختلاف ہے، ایک حق و باطل کا اختلاف ہے، ایک مسلک کا اختلاف ہے، ایک اتحادی اختلاف ہے، ایک مزاج کا اختلاف ہے، ایک مشرق کا اختلاف، ہزار طرح کے ہوتے ہیں. ہر ایک کو اس کی حدود کے مطابق رکھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معمولی باتوں پر اس کے اختلافات کے اوپر اپنے جتھے بنا لینا، اپنے گروہ بنا لینا
اور ان کے درمیان آپس میں ناچاقیاں ہونا، اللہ بچائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور میں آخر میں ایک بات اپنے نفس سے خطاب کر کے کہتا ہوں، اپنے نفس کے حوالے سے آپ سب حضرات کے واقعے سے آپ حضرات کے لیے، اور اس میں روایت ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ان سے یہ بات کئی مرتبہ سنی کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ شیطان کو خواب میں دی اور اس شکل میں دیکھا جیسے بنجارا پتہ نہیں آپ اگر آپ جانتے ہیں، وہ شخص جس کو آج کل ٹریولر کہتے ہیں، کہ جو لوگوں کا سامان لے کر، یعنی سامان لاد کر اور گاؤں پھرتا ہے بیچنے کے لیے سامان کی بستیاں پہلے زمانے والی لادی اور ایک بستی سے دوسری بستی جا کر سامان دیتا، اس کو بنجارا۔ تو خواب میں دیکھا ابلیس کو کہ ایک بنجارے کے، تو جس طرح بنجارے جو ہوتے تھے وہ بہت سارے سامان کی گٹھیاں لاد کر، کوئی کپڑے لاد کے لے جا رہا ہے، کوئی جو ہے کھانے پینے کی چیزیں لاد کر لے جا رہا ہے، گٹھیاں بنا کر بوریوں میں۔ تو اس میں وہ بہت ساری بوریاں لاتی ہوئی ہیں، مگر بوریاں جو ہے وہ گٹھیاں وہ سب نجاستوں کی، کہیں پیشاب بھرا ہوا ہے، کہیں خون بھرا ہوا ہے، کہیں پیپ بھری ہوئی ہے، کہیں پخانا بھرا ہوا ہے، اور اس میں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کسی پر لکھا ہے یہ حسد ہے، کسی پر لکھا ہے تکبر ہے، کسی پر لکھا ہے کہ یہ ریاکاری ہے، وغیرہ وغیرہ، خود جان ہے تو خود مال ہے، اور سب گندگی۔ تو کسی نے پوچھا کہ ارے بھائی یہ گندگی سامان لے کے جا رہا ہے، یہ کون خریدے گا گندگی؟ سب کہیں نجاست ہے، کچھ ہے پیشاب ہے، کہیں پخانا ہے، تو کچھ ہے، کون خریدے گا؟ کہا کہ مجھے اپنی منڈی خوب معلوم، منڈیاں خوب معلوم۔ دیکھو یہ جو حب مال ہے اس کی منڈی مجھے پتا ہے، یہ جا کے میں تاجروں میں بیچوں گا، وہ بڑے چون چاٹ کے لے لیں گے۔ اور یہ حب جاہ کی جو گٹڑی ہے اور حب جاہ کی یہ سب سے بہترین منڈی اس کے علماء کرام ہے، وہاں جا کے بیچوں گا تو یہ خوب چون چاٹ کے اس کو لیں گے اور اس کو خوب اچھی طرح اپنے استعمال میں لائیں گے۔ اور یہ حسد کی ہر ایک چیز بتایا اس نے کہ یہ، لیکن حب جاہ اور حسد کے بارے میں کہا کہ یہ علماء کرام کی منڈی میں جا کے بیچوں گا۔ میرے والد والد مجھے پتہ نہیں کتنی مرتبہ میں نے یہ بات ان سے سنی اور فرمایا کہ اللہ بچائے علم کے ساتھ عموماً یہ چیزیں لگ جائیں، خود جا میرا نام ہو، میری شہرت ہو، میری محبوبیت ہو، میری مقبولیت ہو، اور جو عام مسلمان ہے نا وہ گردے پہ کرا دیتے ہیں، آپ نے بڑی شاندار تقریر کی، آپ نے بڑا شاندار واز کہا، آپ نے بہت شاندار کام کیا، آپ کے کام جو ہے اس سے بڑی فائدے ہو رہے ہیں، لوگ جو ہیں ان کو بڑا نفع پہنچ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ تعریفوں کے پھول لوگ مانتے ہیں۔ تو مجھ جیسا جو نادان ہے وہ ان تعریفوں سے یہ سمجھتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہوگا ہی کہ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ حقیقت ہوگی، اس کی بڑی تعریفوں کے پھول باندھے ہیں، شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں اور فلاں فلاں باتیں کہی ہے، تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو ہمارے حکومت نے ہماری مثال اشعب قماح کی تھی ہے کہ وہ کہتا تھا لوگوں کو کہ بھائی جاؤ جہاں کہاں کھڑے ہو، مٹھائی بٹ رہی ہے تو وہاں جاؤ۔ لوگ بچے دوڑتے تھے تو خود بھی دوڑنے لگتا تھا اور کہتا تھا کہ ساری مخلوق دوڑی جا رہی ہے تو کچھ نہ کچھ اصل ہوگی۔ تو ایسے ہی ہم لوگ جو ہیں وہ جب یہ تعریفیں اور وغیرہ سنتے ہیں تو ایک طرح کے خود سن جاتا ہے، اس کی مخلوق خلق خدا یہ کہہ رہی ہے، تو زبان خلق کو نقار ہے خدا سمجھو، لہٰذا
کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اور پھر اس مقبولیت اور شہرت اور لوگوں کے اندر اس کی تعریف کے حصول کے طریقوں میں لگ جاتا ہے. یہ خود کیا ہے. اور جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حب المال والشرف الدین. دوسرے بھیجے ہیں جو انسان کے دین کو کھا جاتا ہے. یہی چیز ہے جو بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتی، ایک دوسرے کی بات سننے نہیں دیتی. وہ کیوں آگے بڑھے، میں آگے بڑھوں، اس کا نام کیوں ہو، میرا نام ہو، اس کی مقبولیت کی ہو، میری ہو. یہ خیالات پیدا ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی رکھتا ہے. میں پہلے اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور اپنے واسطے سے آپ حضرات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور اس کا حفاظت کا کوئی راستہ اس سے موجود نہیں ہے. عام طور کہ جب تک کسی اللہ والے کے ساتھ رابطہ نہ وہ پہچانتا ہے کہ کہاں خود سے جاگ پیدا ہو رہا ہے، کہاں تکبر پیدا ہو رہا ہے، کہاں حسد پیدا ہو رہا ہے، اور پھر اس کا وہ علاج تبدیل کرنا. تو کسی اللہ والے سے تعلق قائم رکھنا یہ اس کا علاج ہے. یا جو اللہ وکونوا مع الصادقین، صحبت اور اس سے تعلق یہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے حفاظت فرماتے اور پھر اور ایک مراقبہ ہے جو میں تجربے کی بنیاد پر کرتا ہوں. وہ اگر ہم کر لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. وہ مراقبہ یہ ہے کہ اگر ساری دنیا تعریف کرتی ہے، ساری دنیا میں میری مقبولیت ہو جائے، اور جب میرا انتقال ہو تو لوگ عقیدے پڑھیں اور میری پٹائی ہو رہی وہ قبر میں، تو ان کی تعریف اور ان کی ثنا اور ان کے عقیدے میرے کچھ کام کہ وہ تعریفیں پڑھ رہے ہیں، تعریفوں کے عقیدے پڑھ رہے ہیں، اور میں قبر میں میری اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے، پٹائی ہو رہی. یہ مراقبہ جو ہے یہ انشاءاللہ خود پہ جا اور عجب اور تکبر اور شہرت پسندی اس کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہے. تو بھائی یہ چند متفرق باتیں تھیں تو لوگوں نے سنی ہوئی، اس پر میں نے تکرار کے طور پر آپ سے عرض کر دیا، تنقید کے طور پر کہ اپنا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی عمل کے طور پہ پتا فرمائے. یا اللہ اپنے رحمت سے آپ نے ہمیں دین سے وابستہ نام کا وابستگی عطا فرما دی ہے، اللہ کام کی وابستگی عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور آخری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو ہر ایک کے لیے یہ بات ہے، لیکن علم اور دین کے کام میں لگے ہوئے حضرات کے لیے خصوصی طور پر کہ اوقات زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. اس لیے اپنے اوقات کو توڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں خرچ کرنے کی اہتمام. وقت ضائع بہت ہو جاتا ہے، فضول کام وقت ضائع کرنے سے بچتے ہوئے اپنے اوقات کو اس طرح منظم کیا جائے اور اس کے ایک لمحہ اس کا توڑ کے کام. میں نے اپنے والد رحمۃ اللہ کو دیکھا، ہمیشہ ایک ایک منٹ ان کا کسی نہ کسی کام میں لگا، اور یہ فرماتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ میرے لیے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی وقت ایسا گزرے جس میں کوئی کام نہ ہو. یہاں تک فرمایا گیا کہ بھائی ہے تو شرم کی بات، مگر میں ہم لوگوں سے خطاب کرتے فرماتے تھے اب تمہیں میں تربیت کے طور پر کہتا ہوں کہ جب میں بیت الخلاء میں ہوتا ہوں تو اس وقت کوئی اور کام نہیں ہو سکتا. آدمی
اگر حاجت میں ہے تو کیا نہ اس میں ذکر ہو سکتا ہے، نہ اس میں تلاوت ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور کام ہو سکتا ہے. تو جو وقت ملتا ہے وہ بھی مجھے سانس ہو جاتا ہے تو میں جو لوٹا قریب رکھا ہوتا ہے اس کو دھو لیتا ہوں. تو یہ کام اس میں، یہ وقت اس میں لگتا ہے، اس کام میں لگتا ہے. تو اس بات کا مراقبہ کہ میرے اوقات زندگی کے کتنے لمحات کام میں لگے ہیں اور کتنے بیکار جا رہے ہیں، اس کا اہتمام کہ ہر وقت آدمی کو پہلے سے پتا ہو کہ اتنا وقت ملے گا مجھے فلاں وقت، تو اس میں میں کیا کام کروں گا، چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا کام ہو، دین کا. تو اوقات کو بے فائدہ ضائع کرنے سے بچتے ہوئے اور اس فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں کام کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے اپنے فضل و کرم سے ہماری ذریعہ قبول فرمائے.